پارہ نمبر 2 آیت نمبر 158 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، اس چیز کو جو نازل کیا ہم نے، من البینات، واضح نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر لعنت کرنے والے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو درست کر لیا، وَبَيَّنُوا، اور جناب والا انہوں نے بیان کیا، واضح کیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ چیزوں کے اندر سے سب سے بڑی ناپسندیدہ چیز وہ یہ ہے کہ اس کے احکامات کو اور اس کی باتوں کو لوگوں سے چھپایا جائے۔ یہ سب سے بڑی ناپسندیدہ چیز ہے۔ دیکھیں دنیا میں، مخلوق میں اور خالق میں یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری بات ہماری مجلس سے اٹھ کے اگلا بندہ دوسرے کو بتا دے، ہم اس کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں، یار تو نے میری بات بتائی کیوں ہے؟ یہ تو آپ کی اور میری آپس کی بات تھی نا۔ اور اللہ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ تم میری بات بتاتے کیوں نہیں۔ ہم ناراض ہوتے ہیں کہ بات بتائی کیوں، اور وہ ناراض ہوتا ہے کہ تم نے میری باتیں بتائی کیوں نہیں۔ وہ راضی ان سے رہتا ہے جو ان کی باتیں دوسروں تک بتاتا ہے، لیکن باتیں بتانے میں یہ ضروری امر ہے کہ اللہ کے احکامات کو اسی طرح بیان کیا جائے جس طرح کہ میرے رب نے نازل کیا ہے۔ یہود اور نصارہ کی یہی ایک بری حرکت تھی جس کے بارے میں میرے رب نے یہ آیت نازل کی۔ تورات میں، زبور میں جو اللہ نے جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں نازل کی تھی، وہ ان کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اب وہ ان کے جو سادہ لوگ ہوتے، وہ جب آ کے پوچھتے کہ ہماری کتاب میں آخری پیغمبر کی کوئی نشانی ہے، وہ ایسی نشانیاں بیان کرتے جو کتابوں کے اندر موجود نہ ہوتی، اور مقصد کیا ہوتا کہ کہیں لوگ ہمیں چھوڑ کر آخری پیغمبر کی تابعداری نہ شروع کر دیں۔ اگر لوگوں نے آخری پیغمبر کی تابعداری شروع کر دی تو ہماری تو دکانداریاں بند ہو جائیں گی، ہم سے تو پھر کوئی عزت سے بات بھی نہیں کرے گا، ہماری تو سرداری ختم ہو جائے گی۔ جب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا، اس کو واضح طور پہ تحریف کہا جاتا ہے۔ اللہ کی کتابوں میں تبدیلیاں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں واضح فرمایا، ایسے لوگوں پہ سب سے پہلے تو اللہ لعنت کرتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ۔ پھر اللہ کے ساتھ جڑی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز ان کے اوپر لعنت کرتی ہے، صرف اس بات پہ کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو تبدیل کیا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اللہ کی واضح نشانیوں کو تبدیل کرنے والے جو بھی لوگ ہیں، ہدایتوں کو تبدیل کرنے والے، حالانکہ اللہ کھل کے بیان کر رہے، پھر تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جس کے اوپر اللہ ہی لعنت کر دے اس کو دنیا میں بچانے والا پھر رہتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی سامنے آتی ہے
من کتم علما فقد الجم بلجام من النار، اللہ کسی کو کوئی علم دین عطا کرتے ہیں، کوئی بھی علم اس کو دین کا علم عطا کر دیا، ضرورت پڑنے پہ وہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا، اسے پوچھا جاتا ہے وہ اس کو بتاتا نہیں ہے، فقد الجم بلجام من النار، کل بروز محشر میرا رب اس کو جہنم کی لگام پہنائے گا۔ اور جس کو آگ کی اور جہنم کی لگام پہنا دی گئی نا، تو باقی اس کا بچنا کیا ہے؟ تو یہ صرف کتنی بات، علم حاصل کرنا جتنی بڑی عبادت ہے نا، اس کو پھیلانا اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر کوئی علم کو حاصل کر لیتا اور پھر اس کو چھپا کے رکھ لیتے تو جناب والا اس کے اوپر بہت بڑا پھر عذاب کے معاملات ہیں۔ اسی سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، یہ جو عام طور پہ بڑا اشکال ہوتا ہے نا، یہ مولوی ٹھیک ہے پڑھ لیے تھے تو پڑھ لیے تھے، کیا ضرورت تھی ان کو 10,000 روپے پہ نوکریاں کرنے، کیا ضرورت ہے ان کو 15,000 روپے پہ نوکری کرنے، کام کر لیتے، کاروبار کر لیتے، ڈر ان باتوں سے لگتا ہے۔ اس وقت تو ہم نے پڑھ لیا، دین کے راستے پہ چل پڑے، اب اگر نہیں نہ پڑھاتے، اب اگر ذمہ داریاں نہیں نہ نبھاتے تو اب ڈر اسی بات سے لگتا ہے۔ پیغمبر تو فرماتے ہیں دین پڑھ لیا، اب اس کو اگر پھیلایا نہیں نا، فقد الجم بلجام من النار، آخرت کے اندر پھر آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ انہی باتوں سے ڈر لگ کے پھر دنیاوی خواہشات کو دبا لیتے ہیں، انہی باتوں کو پڑھتے ہوئے پھر دنیاوی ضرورتوں کو دبا لیتے ہیں، دنیاوی ضرورتوں کو دبا کے باتیں بھی سن لیتے ہیں، تانے بھی سن لیتے ہیں، لیکن بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، بیٹھے ہیں 24 گھنٹے، موبائل بھی آن رکھے ہوئے ہیں، واٹس ایپ بھی آن رکھا ہوا ہے، جس وقت چاہے کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے آگے پوچھ لے۔ کبھی کسی ڈاکٹر کی طرح نہیں کہا کہ یہ تو میرا کلینک کا ٹائم ہے ہی نہیں، کبھی کسی وکیل کی طرح نہیں کہا میرا تو چیمبر کا ٹائم ختم ہو گیا جناب، کبھی کسی کی طرح نہیں کہا کہ ہماری تو مشورہ فیس بھی الگ سے ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں پوچھو، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، تب کوئی پکڑ لے آدھا گھنٹہ کھا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز پڑھا کے جا رہے ہیں، تب کسی نے پکڑ لیا آدھا گھنٹہ کھا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پھر بھی خوش ہیں۔ کیوں؟ ڈر انہی باتوں سے لگتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا دین کی بات جسے ملی ہے نا، اور اس نے اس دین کی بات کو چھپا لیے، پھر چھپانے کے بعد جناب والا اس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ الجم بلجام من النار، جہنم کی آگ اور لگام میرا رب اس کو پہنائے گا۔ اور چھپانے والے کے لیے واضح میرے رب نے بھی فرمایا یلعنہم اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ ہاں گناہ کتنا ہی بڑا ہو دنیا کے اندر ہوگا، گناہ تو ہوگا، رب نے ایک چیز پیدا کی ہے اس نے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ انسان ہو اور وہ یہ کہے میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، یہ بات ناممکن ہے۔ میرے رب کو بھی پسند وہ مخلوق ہے جو گناہ کرے پھر اللہ کے سامنے آ کے جھکے، پھر گناہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں ایک یہ بھی آتا ہے اگر قرب قیامت تک ایک ایسی قوم پیدا ہو جائے نا جن سے سرے سے گناہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو، پوری قوم اگر ایسی ہو جائے وہ گناہ کرے ہی نہ بالکل بھی، میرا اللہ اس کو تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے اس کو، اور ختم کر کے کہیں گے اتنے پارسا لوگوں کی ضرورت مجھے بھی نہیں ہے، مجھے ضرورت ان کی ہے جن سے غلطیاں ہوں گی، پھر وہ میرے آگے آ کے جھکیں گے، وہ مجھے میرے آگے آ کے روئیں گے، رو کے کہیں گے اللہ ہو گیا تھا نا بس معافی مانگنے آیا ہوں۔ پھر وہ معافی مانگے گا، میرا رب خوش ہو کے اسے معاف کرے گا، معاف کر کے وہ پھر جائے گا، پھر اس سے گناہ ہو جائے گا، اور پھر آ کے توبہ کرے گا۔